یہ کہ جیسے کہ صدر یا وزیر اعظم نے کوئی اعلان کیا اور آپ اس پر اپنے اوپر لے لو کہ یہ اعلان میں نے کیا ہے، تو یہ تو خیانت ہوئی نا۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا لیا ہے، اپنا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اپنا جو بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 12 تاریخ یہ اکثریت کے نزدیک ہے اور یہی قابل اعتماد ہے، اسی پر عمل ہے، یہ بزرگوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ تو یہ کائے کو چھوڑتے ہو؟ خالی لا الہ کیوں پڑھتے ہو؟ الا اللہ بولو نا۔ لا تقربوا الصلاۃ کیوں کہتے ہو؟ وانتم سکارا بھی پڑھو نا ساتھ میں، ایسا نہیں کرو نا۔ تو دراصل وہ ایک ہے نا کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور بیئی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ خلاصہ نہیں کروں گا اس کا، یا آپ لغت اب گھماتے رہیں۔ آپ کی اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اس دیانت پر ہی بندہ اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے۔ بالکل، اعلیٰ حضرت کہ اعلیٰ حضرت اتنی دیانت کی، اعلیٰ حضرت کی ویلیو ہے یار۔ تو جادو ہو جو سر پہ چڑھ کر بولے اعلیٰ حضرت کی ویلیو ہے کہ ان سے ٹکڑا نکال کر پیش کر دیا، تو یہ منافقت ہے۔ ادھوری بات کرنا اور اصل بات چھپانا یہ منافقت ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، ان کا عدو یعنی جو گستاخ رسول ہے، جو دشمن رسول ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، یعنی جو ان کا دشمن ہے وہ منافقت کی بلا میں گرفتار ہے۔ کیسے؟ ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، اس کی زبان اور دل میں رہے عمر بھر خلاف۔ زبان پر کچھ ہوگا، دل پر کچھ ہوگا۔ تو زبان پر 8 ہے اور دل میں یہ کہ 12 اعلیٰ حضرت کا بھی موقف ہے تو 12، لیکن چونکہ 8 بھی لکھا ہے اور مقصود 8 اور 12 کا جھگڑا نہیں ہے، مقصود یہ کہ جشن ولادت ہونا نہیں چاہیے، تو اس لیے ان کو 8 اور 12 کے پھیر میں ڈال دیتے ہیں، یہ آپس میں الجھتے رہیں گے اور یوں جشن ولادت میں کچھ کمی آئے گی، کمی نہیں آنی انشاءاللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، مجتبی کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، پیارے کی آمد، حمید کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آقا ابتار کی آمد۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ایک تحریر ملی ہے، وہ کچھ اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، مسکرانا تو جائز ہے، مطلب زور سے ہنسنا یا خود سنے اتنی آواز بھی نہیں، خالی مسکرا لینا، مسکرانا چاہیے، بات ایسی ہے۔ ایک اسی طرح کا وسوسے شاہ جو تھا، 12 نے نہیں یہ بدعت، نہیں یہ نہیں لگاؤ، نہیں فضول خرچی ہے تو فلاں ہے، تو اس نے اپنے گھر پہ یہ جھالریں لگا دی 12ویں شریف کی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو آج تک منع کرتا تھا، تو کب سے لائن پر آ گیا لگا لی؟ بولا یار کیا کروں، میرا بچہ بہت ضد کرتا تھا، تو اور ضد بھی یہ تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ لگائیں گے نہیں۔ تو اب مجبوراً مجھے لگانی پڑ گئی ہیں، اور یہ جب سو جاتا ہے تو میں تو اتار دیتا ہوں۔ میں نے ایک مسجد پر دیکھا ہے، اپنی دعوت اسلامی کے پہلے کی ایک مسجد پر، اسی مسجد پر مسجد کی کچھ تعمیر نو کچھ حصہ بنایا گیا تھا ایک علاقے میں، باب المدینہ کے علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا۔ وسوسوں میں جو گرفتار رہتے ہیں ان کی مطلب اس پہ غلبہ، تو وہ کچھ تعمیر نو کی تھی، اس پر انہوں نے یہ لڑیاں وغیرہ لگائی تھی۔ آپ مانو نہ مانو، میں نے واللہ باللہ تاللہ یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ تاریخیں یاد نہیں ہیں، لیکن جب یہ جشن ولادت کے دن آئے نا، یہ بتیاں بجھا دی ان لوگوں نے، اس سے پہلے جل رہی تھی۔ بس ہمارے اندر جو ایمان کی بتی ہے وہ نہ بجھے، اللہ کرے۔
یہ روشن رہے. بس یہ کہ کوئی بتی نہیں لگاتا اس میں کوئی جرم نہیں ہے. کوئی جھنڈا نہیں لگاتا، بتی نہیں لگاتا، جشن ولادت نہیں کرتا، کھانا نہیں پکاتا، نہیں کھلاتا، اس میں جلوس میں نہیں جاتا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں کرتا گناہگار نہیں ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو یہ غلط کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے تو گناہگار ہے. کہ شریعت نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا اس کو تو ناجائز کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہو گیا، تو یہ ظلم ہے. دیکھو صحابہ کرام کے دور میں کنکریٹ کی مسجدیں کہاں تھی؟ بجلی کہاں؟ بجلی کی ترکیب تو نہیں تھی اس وقت، ایجاد نہیں ہوئی تھی بجلی. وہ دیے جلاتے تھے، فانوس، شمع، پتہ نہیں شمع بھی تھی. تو اس طرح بلکہ ایک دور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ گزرا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے، بی بی عائشہ کا شاید قول ہے یا حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، رات اندھیرے میں گزرتی تھی، بہت دور تھا. غار حرا میں بغیر چراغ کے اندھیرے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہتے تھے. ٹھیک ہے پھر اب یہ تم یہ کر لو، چلو اندھیرے میں رہو، ہم نور والے کی یاد نور 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 کر کے مناتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری قبر بھی نور والے کے صدقے میں انشاءاللہ پر نور ہوگی. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گود دیا جگمگاتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، نور والا نبی کا جھنڈا، ہے چمکیلا نبی کا جھنڈا، ہے اجیالا نبی کا جھنڈا، بالا نبی کا جھنڈا، والا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، کتنا ہے اچھا، نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا، نبی کا جھنڈا، گھر 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 میں لے راؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. بہرحال جن کو وسوسے ہیں مہربانی کر کے اپنے وسوسے جھٹک دیجئے. صرف اگر یہ ضد کریں گے نا کہ صحابہ کرام نے کب کی تھی، وہ پھر وہ اذان پہ درود شریف پڑھو تو بولتے بلال حبشی نے کب درود شریف پڑھا تھا، حضرت بلال نے. تو پھر یہ کہ حضرت بلال نے مائک پر بھی تو اذان نہیں دی تھی نا، مائک بھی نہیں ہونا چاہیے ہے نا. جب درود شریف نہیں پڑھنا تو جھگڑا درود شریف کا ہی کیوں یار، مائک کا بھی تو کرنا چاہیے نا. شیطان کو بولو کہ ہم جب مائک پر اذان دیتے ہیں تو درود شریف کے بارے میں کیوں کو وسوسہ ڈالتا ہے. جب یعنی کہ درود شریف چلو صحابہ کرام نے اگر پڑھنے کا ثبوت نہ بھی ہو تو صحابہ کرام کا ثبوت نہ بھی ہو تو صحابہ کرام کا ثبوت شرط نہیں ہے. اچھا پھر بعضوں کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، یوں بولیں گے بخاری میں کہاں لکھا ہے. تو بھائی بخاری کس صحابی نے لکھی ہے تو بتاؤ، بخاری سے دلیل مانگنا کس صحابی کی سنت ہے. شیطان کے وسوسے میرے بھائی، امام بخاری صحابی نہیں تھے، امام بخاری تابعی بھی نہیں تھے، تبع تابعی بھی نہیں تھے، بعد میں آئے، قرون ثلاثہ میں نہیں تھے. نہ بعد میں تشریف لائے، ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے. تو بخاری کی دلیل تو کیا بخاری کے علاوہ ساری کتابیں غلط ہیں کیا؟ پھر اپنی کتابیں کیوں چھاپتے ہیں؟ سبھی اپنا لٹریچر چھاپ چھاپ کے پھرتا ہے، اپنی اپنی کتابیں بغل میں داب کے پھرتا ہے. کون بخاری لے کے پھرتا ہے اپنے بغل میں؟ یہ شیطانی وسوسے کہ جب میں نے بخاری سے لاؤ، بخاری سے لاؤ، اور تم نے کبھی بخاری کھول کے دیکھی ہے؟
بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کا بخاری نہیں آتی. مطلب خالی خالی شیطان کے صحیح بولتا ہوں وسوسے یار چھوڑو یار. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی جشن ولادت چل من. شیطانی وسوسوں میں مت آؤ، چھوڑو یار شیطان. یہ شیطان کبھی بھی ہمیں سکھ نہیں دے گا، نفس ہمیں کبھی بھی سکھ نہیں دے گا. جو ہمارے علماء اہل سنت، جو عاشقان رسول، ہمارے اکابر علماء اہل سنت جو فرما کر گئے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں. پھر یہ کہ مطلب اب زیادہ صحابہ تو اب حنفی تو ہے نا، کون سے صحابی حنفی تھے، کون سے مالکی تھے، کون صحابی شافعی تھے، یہ سب بات کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ صحابی نہیں تھے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام. ظاہر ہے کہ صحابیوں کی کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے. اچھا پھر صحابی حنفی نہیں تھے اس لیے ہم حنفی نہ ہوں، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ پھر قرآن کریم جو آپ چھاپ رہے ہیں یہ کس صحابی نے چھاپا بھائی، کس نے کتابت کری، پریس کہاں تھے، بہت ساری سب باتیں نئی نہیں ہیں. تو پھر حنفی ہونا بھی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے سامنے موجود تھی، صحابہ کرام کے سامنے. تو اس وقت کسی امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت بعد میں ہوئی تو اللہ نے ان کو ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے نا. سرکار کے ہوتے ہیں پھر سورج جب روشن ہے تو بھائی کیا کام چاند کا، کیا کام ستارے کا، یہ سب چھپ جاتے ہیں. تو جب میرے آقا ظاہری حیات سے متصف تھے، سورج روشن تھا، تو اس وقت چاند اور ستاروں کا مسئلہ نہیں تھا، بعد میں ہوا نا. اس لیے یار سمجھا کرو، ہزاروں چیزیں نہیں ہیں، لاکھوں چیزیں نہیں ہیں. اب درس نظامی کا کورس کرتے ہیں، کس صحابی نے کیا، تفسیر جلالین سبھی پڑھتے ہیں، ہر مدم اس میں ادارے میں یہ پڑھایا جاتا ہے بلا اختلاف. تو یہ کس صحابی نے بھائی لکھی، کس نے پڑھی. تو یہ ہزار مطلب ایسی چیزیں جو پہلے نہیں تھی. سبز گنبد دیکھنا ہے نا، دیکھنا ہے نہیں، سب کو دیکھنا ہے. تو یہ کس صحابی نے سبز گنبد بنایا، سبھی تڑپتے اس کے لیے. یہ شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ. سبز گنبد بعد میں بنا، پہلے تو گنبد ہی نہیں تھا. پھر جب بنا تو طرح طرح کے رنگ تھے، کبھی سفید تھا تو کبھی ٹیکنی کلر تھا، مختلف اس میں رنگوں کے ماربل لگے ہوئے تھے. تو بدلتے بدلتے اب سبز آ گیا. کچھ نہیں کہہ سکتے آگے چل کر کوئی اور رنگ کر دے. آپ جو رنگ بھی قبول کر لیں گے سرکار، ہم اس کا احترام کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس لیے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، شیطان کے وسوسوں میں مت آئیں. ان معاملات میں کسی سے بحث بھی نہیں کریں، الجھے بھی نہیں. اپنی مسجد پر تحریک جاری رکھیں اور جشن ولادت جائز طریقے پر مناتے رہیں. ہاں ناجائز طریقوں کی کا اجازت دیتے ہیں، جیسے کنڈا لگانا ناجائز ہے تو اس کا ہر سال رد کرتے رہتے ہیں، برسوں سے لکھا ہوا بھی ہے ہم نے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح روڈ گھیر کر لوگ جس طرح سجاوٹیں بعض جگہ کرتے ہیں، روڈ گھیر لیتے ہیں، ٹریفک کو تکلیف دیتے ہیں، رات چلنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، اس کی بھی یہ بھی جائز نہیں ہے. روڈ کھود کے بیچ میں جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو ایسا کام کرے، ٹھیک ہے نا. باقی جو جائز کام، جو مطلب یعنی کہ ایسا کام جو بعد میں ایجاد ہوا نا، اس کی ممانعت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں ہوا، ورنہ تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، بلکہ ہم خود بھی اس دور میں نہیں تھے، ہم بعد میں آئے ہوئے، ہم بھی نئے ہیں، ہر چیز نہیں ہے. تو اس کا اصول ایک تو مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، یعنی اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ یار مسلمان تو آج کل تو مسلمان معاذ اللہ داڑھی منڈانے کو بھی اچھا سمجھ بیٹھے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور بہت غلط رواج مسلمانوں نے جاری کر دیے، یہ سب اچھے ہو گئے. نہیں، میرے آقا اعلی حضرت نے فتح رضویہ جلد 16 صفحہ 293 پر یہ حدیث، یہ صحابی کا حدیث ہے، صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ
اس کے تحت فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اہل علم و تقوی ہیں. تو اب اس کے معنی یہ بنیں گے جس چیز کو مسلمان اہل علم و تقوی اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ جشن ولادت منانے کو اہل علم و تقوی اچھا سمجھتے ہیں اور صدیوں سے اس انداز پہ منائی جا رہی ہے. الحمدللہ انداز میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا جا رہا ہے. لائٹنگ بڑھتی جا رہی ہے، اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس طرح لوگ طرح طرح سے اس کی ترکیبیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ منع نہیں ہے، ورنہ آپ کی بریانی بند کروا دوں گا. ہاں میرے کو ثابت کرو کہ صحابی نے بریانی کھائی ہے. آنکھیں بند کر کے ایسا ٹوٹتے ہو کہ بسم اللہ پڑھنی بھی یاد نہیں رہتی، جبکہ صحابی بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کے یہ بریانی صحیح بولتا ہوں، یہ بریانی واقعی آپ کتابیں پڑھو، بریانی بعد میں ایجاد ہوئی ہے. کوئی بحث نہیں کرے گا اس میں کہ صحابی نے کھائی ہے. سمجھے؟ وہ چٹ کریں گے، بھوک سے زیادہ کھائیں گے، یہاں تک بھر لیں گے، پھر بولیں گے کہ یار پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرتا. آج بریانی بڑی ٹیسٹی بنی ہے. بے شمار چیزیں ہماری طرح طرح کی شادیوں کی ڈشوں پر کبھی اعتراض کیا ہے؟ یہ مدنی چینل ہے جو شادیوں کی ڈشوں پر بھی وہ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ اتنے خرچے مت کرو، پھر اس کو پھینکتے ہو. 50,000 ڈشیں کس صحابی کی شادی میں، کس کے ولیمے میں ہوئی؟ سب سے بڑا ولیمہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، اس میں ایک بکری ذبح کی تھی. ایک سب سے بڑا وہ ولیمہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے تو کسی نے وہ پورا بکرا بھونا تھا اور آپ کو عرض کیا کہ آپ کھا لیجئے. آپ رو پڑے تھے کہ میں کیسے کھاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مضمون اس طرح کا کہ ان چیزوں ان تکلفات میں نہیں دیکھا تھا، میں نے نہیں کھایا. راج ہم تندوری ران کھاتے ہیں نا، اس صحابی نے کھائی تھی تندوری ران. ابو ہریرہ کا عمل تو پھر بولے ان کا تقویٰ تھا، ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو بالکل یعنی کہ ہم لوگ جان چھڑا لیتے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تندوری بکرا کھانا حلال ہے، تندوری ران کھانا بھی حلال ہے. میں ان حضرات کا تقویٰ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح مطلب دنیا کی لذتوں سے دور تھے. ہم پورے لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شہد ڈال کر دودھ پیش کیا گیا. آپ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے، میں نہیں پیوں گا. آپ نے نہیں پیا اس کو. تو ہم اس پہ تو بالکل ہی یعنی کہ توجہ ہی نہیں دیتے. وہ بھی تقویٰ تھا. شہد ملا دودھ اگر کوئی پیے تو جائز ہے، بالکل گناہ نہیں ہے. مکروہ تنزیب ہی نہیں کہیں گے اس کو. مکروہ تنزیب ہی جب تک شریعت نہیں کہے گی، میری آپ کی کیا ضرورت کہ ہم اس کو مکروہ تنزیب کہیں. لیکن اس کو پینا واجب بھی نہیں ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فرض ہو جائے گا اس کا پینا ہے. صدیق اکبر نے نہیں پیا، پینا فرض ہو جائے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھوک اور پیاس سے کسی کی جان نکل رہی ہو، مر رہا ہو، کوئی چیز کھانے کی نہ ہو اور شہد ملا دودھ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اب اس کو اتنا پینا فرض ہو جائے گا جس سے پی کر جان بچ جائے. یہ حکم شریعت بیان کر رہا ہوں کہ اب پینا فرض ہو گیا، ورنہ یہ کہ اس کا پینا جو تھا یہ مباح تھا. پیے تو ٹھیک ہے، نہ پیے تو ٹھیک ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، صحابہ کرام کی ہم ریس نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ انہوں نے اگرچہ وہ عمل نہیں کیا لیکن ان کا عمل نہ کرنا یہ ناجائز اور گناہ اور بدعت قبیحہ سیئہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بدعت حسنہ بھی تو ہو سکتی ہے، اچھی بدعت، اور اس کی تو قیامت تک کے لیے خود میرے آقا نے اجازت دی ہے. سچی بات کرتا ہوں، اجازت دی ہے. مسلم، صحیح مسلم شریف مشہور کتاب ہے، وہ سیاہ ستہ کی ہے. مسلم، بخاری مسلم حوالے آپ نے پڑھے ہوں گے. ان کو صحیحین بھی بولتے ہیں، دونوں صحیح.
بخاری شریف کے بعد کم از کم مسلم شریف کا درجہ، وہ غالباً ہے نا، بخاری شریف کے بعد حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کا درجہ ہے. تو ان کی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 341 پر ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. یعنی جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے یعنی جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے وہ بڑے ثواب کا حقدار ہے. تو یوں جس نے موجودہ انداز میں جشن ولادت منانے کا طریقہ جاری کیا، یہ ایک بادشاہ گزرے شعبان جن کا نام تھا علیہ رحمت الرحمن، انہوں نے یہ چراغاں اور غالباً موجودہ انداز میں مولود اور صدیاں ہو گئی، اب وہ عربی یا فارسی جو بھی تھا اب اردو ہے، اور اب چونکہ وہ وسائل بڑھ گئے تو اس لیے وہ انداز میں بھی تبدیلی ہوئی. باقاعدہ سالانہ یہ جشن ولادت منانے کا طریقہ یہ شعبان نامی عاشق رسول بادشاہ نے جاری کیا تھا، جو الحمدللہ صدیوں اس کو گزر گئی اور لوگ منا رہے ہیں. علماء نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے اس پر انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الولی جو خاتم المحدثین کہلاتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اس میں ان کی شخصیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. انہوں نے تو 12ویں رات کے بارے میں لکھا ہے کہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کہ شب قدر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی. کس کے صدقے عطا کی؟ جس کے صدقے عطا کی وہ 12ویں رات تشریف لایا ہے. اس طرح کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا اندیا. اچھا، تو بہرحال یہ کہ جس نے یہ جشن ولادت منایا، شعبان کتنے سال، کتنی صدیاں ہوئی؟ 400-500 سال بلکہ اوپر ہو گئے، 6 یا 7 سال، 600 سال شاید تقریباً ہوئے بادشاہ شعبان کو، 6ٹھی صدی ہجری کے. کہ کسی نے اس پر انکار نہیں کیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو رد بھی ایسا ہوا ہوگا کہ یاد کیا ہوگا. اتنے اکابرین علماء جشن ولادت کی تائید میں چلے آ رہے ہیں، اور آخر اگر 12 تاریخ نہ بھی ہو تب بھی حرج کی، ہم تو سارا سال مناتے ہی ہیں نا ویسے جشن ولادت ہے نا. وہ روزانہ ہی 12 ربیع النور شریف میں تو روزانہ ہی لوگ مناتے، ربیع الاول شریف میں پھر جو رہ جاتے ہیں بعد میں مناتے، کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً اس میں ایک آدھی دلیل بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس طریقے کو کوئی جائز کہہ سکے. کھیچم تانی کر کے کہیں گے کہنے والے، لیکن یہ علماء کے سامنے نہیں کہیں گے، یہ عوام کے سامنے. یہ بھی وسوسوں کی وجہ سے ان کو بھی کوئی اگر صحیح معنوں میں سمجھانے والا مل جائے نا جس سے یہ متاثر ہو تو اس طرح کے وسوسے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہم یار اب تو ایسی ہے تو عام ہے، سبھی کی سالگرہ ایک دوسرے کے بچوں کی مناتے ہیں لوگ، کوئی اس پہ برا والا بولتا نہیں ہے. حالانکہ موم بتیاں بجھاتے ہیں، موم بتیاں ذرا بھی بجھاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تو کوئی انکار نہیں کرتا اس کا. ہم تو جشن ولادت میں کیا کرتے ہیں یار، وہ علماء بیان فرماتے ہیں، ثناء نعتیں پڑھتے ہیں. اب ان میں جو اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے، صحیح ہے. اب ایک غلطی کو ساری اس کو تو مت کرو نا. اب شادی میں کون غلطیاں نہیں کرتا؟ شادی جو ہے اس میں خوب فنکشن ہوتے ہیں جس میں گانے باجے اور یہ ڈرامے اور ڈانس اور کیا نہیں ہوتا، کون نہیں جانتا شادی میں غلط رواج کتنے گھس گئے. تو جو غلط ہے. آج تک کسی نے اعلان نہیں کیا کہ شادی پر پابندی ڈالو، کیونکہ خود بیچاروں نے کرنی ہے نا شادی، یا کر لیتے ہیں وسوسے والے. ان کو یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شادی پر پابندی ڈالو. تو جب شادی میں 1000 رسمیں غلط داخل ہو گئیں
تو اس پر کوئی پابندی نہیں ڈالتا. تو جشن ولادت منانے میں اگر 2-4 غلط رسمیں گھس بھی گئی ہوں تو آخر جشن ولادت پر کیوں پابندی؟ غلط رسموں کو نکالو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دو، ہم تو بولتے رہتے ہیں. تو سب کو مل جل کر جشن ولادت منانی چاہیے. آؤ، دروازہ کھلا آپ کے لیے، آپ مل کر پیارے آقا کا جشن مناتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علیہ. یہاں اتنی ساری وضاحتوں کے بعد عاشقان میلاد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں پاپا، کہ ہر اس کام سے خود کو بچائیں جس کے کرنے سے اس اہم ترین و مقدس اور پاکیزہ جو ایک موقع ہے، عیدوں کی عید ہے، اس پر کیوں کوئی کھائی نہ کھائی انگلی اٹھائی اور اعتراض کرے. جس طرح آپ نے روشنی کے بارے میں فرمایا کہ چوری کا لائٹ یا کنڈا سسٹم کے ساتھ یا روڈ گھیرنا، اسی طرح جو بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ بالخصوص چراغاں دیکھنے کے نام پر یا جلوس دیکھنے کے نام پر، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان تمام تر حرکات سے خود کو بچائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. اور کوئی کھائے نہ کھائے کیوں مطلب کہ وہ انگشت نمائی کرے. کیا فرماتے ہیں؟ بے پردگی نہیں، باپ پردگی سے بھی اجازت میں تو اس ٹائم بہنوں کو نہیں دیتا. اپنے کو نکلنا نہیں ہے، جہاں مردوں کا ہجوم ہو وہاں تیرا کیا کام ہے؟ برقعے میں لپٹی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ کوئی دھکا نہیں مار سکتا؟ دھکا تو مار سکتا ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ مردوں میں گھس کر آج کل جو عورتیں اس طرح روشنی اور چراغاں دیکھنے نکلتی ہیں، اس میں اسلامی بہنیں مدنی برقعے والی بھی اصل سب مدنی برقعے والی ہوتی نہیں. جیسے اسلامی بھائی نا یہاں امامہ باندھ کے آتے پھر شاپر میں ڈال لیتے ہیں، ٹوپی بھی جیب میں چلی جاتی ہوگی، رنگین شاہ ٹوپی شاہ بن کر وہ گھومتے ہوتے ہیں. امامہ ہر وقت تھوڑی پہنتے. تو اسی طرح یہ مدنی برقعے والیاں بھی ایک تعداد ہے جو مدنی برقع اجتماع میں خاص موقع پر پہنتی ہیں، باقی یہ اپ ٹو ڈیٹ بن کے بازاروں میں گھومتی ہوتی ہیں. ایسی اسلامی بہنوں سے بھی میں خوش نہیں. پہننا ہے ہر وقت مدنی برقع، اور پہننا کیوں پہننے؟ اگر اپنے آپ کو دعوت اسلامی والی کہتی ہیں تو پہنے مدنی برقع. اسی طرح اگر آپ اسلامی بھائی دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو امام ہر وقت باندھیں. یہ آپ کا تاج جو ہے یہ مفت میں میری دعوت اسلامی کا اشتہار ہے. آپ کو دیکھ کر کوئی دور سے دیکھے گا بولے گا یہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے، یہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے والا جا رہا ہے. ہر آپ کو دیکھ کر، اور اگر سر پہ امامہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ آپ وہی ہیں. تو یار یہ تو اشتہار ہے دعوت اسلامی کا اور میرے آقا کے جشن میلاد کا. اور گنبد خضرا سبز گنبد کی محبت کا اشتہار ہے یہ سبز امامہ. تو یہ تو اترنا نہیں چاہیے، گھر میں بھی نہیں اترنا چاہیے. ہاں سوتے وقت اتار دے آدمی، وضو کے وقت اتار دے، وہ الگ بات ہے، اندر ضرورت اتار دے. باقی ویسے گھر میں بھی کپڑے اتارتے اس کا امامہ نہیں اتار دیا کرے. جیسے اوپر کا کرتا بعض لوگ اتار دیتے ہیں، گرمی ہے بنیان میں رہتے ہیں تو بنیان لمبا ہو، گھٹنے سے تھوڑا اونچا لیکن لمبا ہو، تاکہ آگے پیچھے کی بے پردگی نہ ہو. گھٹنے سے تھوڑا اونچا کی وضاحت کر دیں. یہ گھٹنے سے اونچا پھر وہ اونچا ہوتا ہے، گھٹنے سے کتنا اونچا ہونا چاہیے تاکہ ایک نارمل سائز کہلائے وہ، اور وہ کام پورا کر دے اپنا جس کام ہے. ورنہ پہنتے ہیں نا تو جو آدمی جب پہنتا ہے نا تو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سب صحیح لگ رہا ہوتا ہے، اور سامنے منظر جو ہے نا وہ بیچارے کو نہیں اندازہ ہوتا. وہ سمجھتا ہے وہ اتنا سا چھوٹا سا ٹکڑا لگا کر سمجھتا ہے وہ وہی ہے جو لگاتا ہے، وہ بھی لگاتا ہی جو کون ہے؟ لگاتا ہے. تو ہر ایک کی سائز جدا جدا ہوتی ہے، قد کی سائز جدا جدا ہوتی ہے. تو نارملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھٹنے سے کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں بکتا ہے سمجھے. اب بیچنے والا بڑا کپڑا لگائے گا کیوں؟ اس نے مقصد پورا پیسے کرنا ہے کھینچنے ہیں نا. مقصد پورا. ہاں جو ہم تو خریدنے والے کو سمجھانا ہاں جو بابا. اجتماع میں بولتے ہیں نا تو یہ ہے نا اس لگا ہوا ہے. اب بنیان ویسے پہلے سے چور سائز، آج کل چور سائز ہو گئے ہوتے ہیں اکثر، ہے نا. چور سائز کا بنیان، اس میں اتنی سی وہ ٹھگڑی لگا کے پٹا دیا اس کو، یہ لے. یہ چور سائز وہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے اس پہ کہ مثلاً وہ 40 اور ہوتا ہے 35 30 38 32. میں نے جو ان کے پیمانے یا اس کے جو ناپ مقرر ہے نا، اس کا عموماً نہیں ہوتا. ہوتا بھی ہوگا نہیں بھی ہوتا، اپنے سب کو غلط نہیں بولتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل صحیح کام کتنا کم ہو رہا ہے. جو
سائز لکھی ہے وہ نہ ہو تو اس کو چور سائز بولتے ہیں. ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے. اب کوئی اصطلاح چینج ہوگی تو پتہ نہیں. پہلے گراہک بولتے تھے, اب یہ کسٹمر بولتے ہیں. انگلش کا بھوت ایسا چمکا ہے مگر وہ بھوت بھی باؤلا ہے. اصل لفظ ہے کسٹمر, یہ کسٹمر بولتے ہیں بیچارے. تو خیر, تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیان ایسا ہو کہ جس سے پردے میں پردہ ہو جائے تو گھٹنے سے 4 یا 6 انگل اونچا ہو. زیادہ اونچا ہوگا تو مقصد فوت ہو جائے گا. تو آپ خریدیں تو آپ ناپ کر دیکھ لیں کہ گھٹنے سے کتنا اونچا ہے. اب جو چیزیں چھپانی ہیں وہ ادھوری بھی کیوں نظر آئے, پوری چھپائیں. پاپا خود اگر جھک کے وہ چیک کر لے گا تو وہ 4 انگل ہو جائے گا, لیکن جب گھٹنے سے نیچے نکل جائے گا تو بیچارے کو کٹوانا پڑے گا. جو جھک کے چیک کرے گا تو گھٹنے سے جھک کے بھی چیک کرے گا, کھینچ کر بھی چیک کرے گا. تو پھر دردی کو جا کے بولے گا اس کو تھوڑا 4 انچ چھوٹا کر دو, یہ گھٹنے سے نیچے چلا گیا میرا بنیان. ارے یار کھڑے کھڑے چیک کرے یا کسی کو چیک کروا دے, مگر وہ بے پردگی والا ہو تو چیک کروانا نہیں ہے بابا. آئینہ کہاں نہیں ہے, قد آدم آئینہ کہاں سے لائے گا. نارملی آئینے گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نظر آ جاوے, یوں ہوتے بابا. تقریباً کباٹ میں کانچ ہوتا ہے, ہوتے ہیں. عقل ہو نا, بھیجے میں آئینہ ہو نا, سب نظر آ جائے گا. یا بھیجا ہی نہیں ہے, اس کا کیا علاج. آدھی پنڈلی بولو تو یہ جھک کے دیکھتے تو یہ آدھی پنڈلی تو ہے نا. کرتا آدھی پنڈلی لمبا ہونا چاہیے نا, پنڈلی کیا یہ بھی سمجھانا پڑے گا نا. پاپا ایک یہ بھی معاملہ, وہ اب بات چلی ہے تو لمبے کرتے اور وہ اس کی بنیان کی, یہ حیا کا موضوع دیکھیں. یہ ہمارے مدنی چینل کے نئے ناظرین یا کوئی بھی اس طرح کا, یہ حیا کی باتیں ہیں. اس کو تھوڑا سا مطلب آپ awkward فیل نہ کریں, اس کو آپ تھوڑا نارمل لیں. یہ حیا کی باتیں ہیں اور ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یار یہ بات بڑی مدینہ مدینہ ہے, ہم اپنائیں یا نہ اپنائیں, بات مدینہ مدینہ ہے. گھر میں ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بچے بچیاں, مرد غیر مرد, گھر کا مرد, بیٹا. اب ان کے سامنے اگر گرمی ہو رہی ہے, کرتا آپ نے اٹھا دیا اور بنیان پہنا ہوا, بعض بنیان بھی ناف سے اونچا چلا جاتا ہے. ناف اور اس کے نیچے کا بھی کچھ ایریا نظر آتا ہے. کتنی بری بات ہے. دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے. ناف کے نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت چاروں طرف کے گولائی, یہ وہ سب یہ ایریا جو ہے پورا یہ ستر ہے. یہ چھپانا ضروری ہے. تو یہ اس طرح اچھا اب نہیں, چلو کپڑا نہیں ہٹا, ویسے ہی کپڑوں میں لپٹے ہوئے بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں آگے پیچھے کی, تو یہ بھی حیا تو کرنی چاہیے نا. اولاد سے بھی حیا کرنی چاہیے نا, سب سے حیا کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ ہم لمبے کا مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ ایسا پیس ہو 4-6 انچ اونچا ہو گھٹنے سے, کہ یہ دونوں فرنٹ اور بیک, قبول دوبر, یہ دونوں چھپ جائیں دونوں طرف سے. مدینہ مدینہ. پھر بھلے بنیان گھر میں آدمی پہنے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, مگر امام سر پہ پھر بھی رکھے. اگر ایسا بنیان آپ سے یا ایسا کوئی لمبا ایسا آپ کے پاس لباس نہیں ہے نا, میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ کرتا اتارنے کا رواج پھر گھر میں یا کہیں بھی نہ رکھیں, سفر میں بھی نہ رکھیں, قافلوں میں بھی نہ رکھیں, کہیں بھی نہ رکھیں. پھر جب کرتا اتارنے کی نوبت آئے تو بستر پر جب لیٹیں, اوپر چادر پہ چڑھائیں, اور چادر جب اوپر تک آ جائے اس کے بعد کرتا اتار کر رکھ دے, اور چادر اوپر آ چکی ہے. یہ تو عورتوں سے درس لے, میرا خیال ہے عورتیں ان کو بھی گرمی ہوتی ہے, ان میں بھی جان ہے, گرمی ہوتی ہے, لیکن آج تک نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کی امی نے اوپر سے کرتا اتار دیا ہو. کبھی نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. گرمی ہو رہی ہے آج تو اتار کے وہ بیٹھی ہو آپ کی طرح, جس طرح آپ بیٹھتے, کبھی نہیں بیٹھے گی. عورتوں میں حیا ہوتی ہے, آپ بھی تھوڑی لے لو نا, خرید لو ان سے. ممکن نہیں ہے خریدنا. تو یہ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, تو حیا پیدا کریں اپنے اندر. حیا ہر ایک میں ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, تو مزید بڑھائے حیا کو. حیا حدیث شریف میں حیا جتنی بھی ہو اچھی ہی اچھی ہے, جبکہ وہ کوئی شرعی مسئلہ, اب جیسے اذان دینی ہے یہ ثواب کا کام ہے, اب اذان دینا مجھے شرم آتی ہے, تو پھر مؤذن کا بے شرم ہے تو شرم والا ہے. جہاں شرم کرنی ہے وہاں شرم کرنا ہے یار. داڑھی
مجھے شرم آتی ہے. سارے داڑھی والے گئے نا، اس کا مطلب تیرے نزدیک سب بے شرم ہو گئے معاذ اللہ. تو اس لیے جہاں شریعت نے حکم دیا، شریعت نے فضیلت بیان کی، اس میں شرمانا یہ غلط کام ہے. بولتے ہیں واقعی درس دینے میں شرم آتی ہے، بیان کرنے میں شرم آتی ہے، امامہ پہننے میں شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے. آپ کو بھی کبھی اس طرح کے لوگ ٹکرتے ہوں گے، یہ تو غلط ہے. یہ شرم اچھی نہیں ہے، یہ شرم نقصان والی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری شرمیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور با عقل سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. آج ہے گورکن اور یہ بیچارے، ان کا کوئی چلے گا کہ نہیں سوال؟ کیوں نہیں چلے گا بابا؟ یہ بھی ان کے ہی ہیں سوال. ارے ان کے بھی کام کے میلاد بالکل بابا. مطلب سوائے ابلیس کے جہاں میں بابا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. چلیے پھر بھی ہاں کوئی ہے خاص سوال. چلائیے. ہاں، کوئی لاٹ چلا دو تو دارالفتاح کے اسلامی بھائی بھی تشریف فرمائیں باپا. ویسی آج تو ہفتے کی رات ہے. انشاءاللہ. آج مجھے دراصل یار وہ نیت ان کو آسرا بھی دیا ہے. یہ اپنے جو میرے اسلامی بھائی باہر ملکوں سے آئے ہوئے نا، باہر ممالک کے اسلامی بھائی آئے ہوئے، تو ان میں ترکیب ہماری یہ ہے کہ جس نے اب تک کم از کم 25 ماہ تک یا 25 ماہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے، باہر ملک یہاں رہتے ہیں، اب باہر ملک چلے گئے اور اپنے گھر شادی میں آ گئے، وہ خاندان میں چلے، ان یہ مراد نہیں ہے. جو خاص یہاں 41 دن کے لیے تشریف لائے ہیں یا 12 دن منانے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو دعوت اسلامی کے خاص مہمان ہیں، اپنے لیے نہیں آئے، ان کے لیے جو دعوت اسلامی کے مہمان ہیں، ان کو میں نے کچھ تحائف دینے تگڑے تگڑے. اب بات ہے مدینے کی. 25 ایک بھائی ہو، آپ کو تعجب ہوگا، آپ قافلے میں سفر کیا کرو. ایک اسلامی بھائی وہاں کے ہیں، وہ یو کے 41 سے زیادہ مہینے 3 دن ہر مہینے سفر کی ان کی کارکردگی ہے. اور 25 اور 25 سے زائد والے تو کئی ہیں. 20 کی لسٹ تو مجھے ملی تھی، لیکن اب مزید کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہیں، بڑھ گئے. باپا یہ تو وہ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں. جی ہاں جی ہاں. وہاں بیچارے ظاہر ہے وہاں تو بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، ہر ایک اتنا سفر کر کے اتنا خرچہ کر کے نہیں آ سکتا دوسرے ملکوں سے. اور ملک بھی کیا، یہاں سے تقریباً 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر ہے، 10,000 کلومیٹر تقریباً یہاں سے دور ہے. 10,000 نہیں ہو زیادہ، یعنی یہ ہوائی پیمائش کچھ شاید زمین کی تو بہت بڑھ جائے گی، شاید ہوائی پیمائش ہوگی، پانی کی بھی پیمائش ہوتی ہے، اس کا بھی کچھ مائلیج ہوتے ہیں اس کے. تو یوں مطلب یہ بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے. آنے جانے کا ٹکٹ شاید 80,000 تو ہے تقریباً. اتنی قربانیاں دے کر ہمارا تحفہ بہت کم قیمت کا ہوا، لیکن انمول ہوگا. کیوں باپا؟ دل میں خوشی داخل کرے گا سبحان اللہ. انشاءاللہ ایسی خوشی داخل کرے گا، اور ان پر مزید یعنی کہ قریب کرے گا سنتوں کے انشاءاللہ. ابا ایک اچھی خوشخبری یہ ہے، کل یو کے والوں کا مدنی مشورہ ہوا ہے بابا، یہ ایمان کی جان سلسلے کے بعد. صرف یو کے والے؟ ہاں یو کے والے کئی ممالک کے یہاں، مگر یو کے والے فائق زیادہ ہیں. اس میں وہ تھے، اس میں سب کچھ پرابلم تھا، تو کچھ انہی کے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے مشورہ ہوا تھا. پھر اس میں کچھ طے ہوا ہے، اس کا میں عرض کرتا ہوں. اس میں یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ یو کے والے بھی اگر اس وقت سن رہے ہو تو سن لیں، جو بیرون ملک میں ہیں ابھی اپنے ملک میں، کہ آنے والی جو یکم ربیع آخر ربیع الغوث، جو آنے والا جو اسلامی مہینہ آئے گا 12ویں شریف کے مہینہ ختم ہونے کے بعد، اس یکم تاریخ کو بھی انشاءاللہ 41 دن کے لیے اسلامی بھائی یو کے سے آئیں گے. یہ فی ڈیویژن ان کے 30 ڈیویژن ہیں، انہوں نے فی ڈیویژن 5 اسلامی بھائیوں کا ہدف لیا ہے کہ ہم ہر 41 دن کے بعد 12 ماہ یا اس سے زیادہ تک کا یہ عرصہ انہوں نے طے کیا ہے، ہر 41 دن کے بعد فی ڈیویژن 5 اسلامی بھائی ہم باب المدینہ میں مدنی انعامت و مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے بھیجیں گے. اللہ اللہ مرحبا.
الحمدللہ عز وجل. اور وہ یہ جو ہمارے جو اسپیشل آتا ہے نا مطلب مواقع 11ویں آئے گی, اب وہ محرم الحرام کے جو 10 آتے ہیں, اس طرح اس میں یہ الگ ہے کہ وہ یہ 10 12 دن کے لیے اپنے بھیجتے رہیں گے. لیکن انہوں نے اپنی ملک کی سطح پر یہ طے کیا ہے, جو نگران اور ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے, کہ الحمدللہ ہم ہر 41 دن میں فی ڈویژن 5 اسلامیہ باب المدینہ بھیجا کریں گے. ماشاءاللہ. یہ اب یو کے بولتے ہیں, یو کے میں سمجھ, پہلے یو کے نہیں بولتے تھے, پہلے اس کو لندن بولتے تھے, برطانیہ بولتے تھے, انگلینڈ بولتے تھے. اب یہ بھی بدلتے ہیں. یہ چاروں نام اپنے کسی کام کے نہیں ہیں, اپنے تو یہ دیوانے کام کے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک تقسیم ہے. انگلینڈ الگ ہے, یہ تو یہ بہت سارے ممالک ہیں, اس کے اندر اطراف کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں, تو شاید اس کو مجموعی طور پر یو کے کہتے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم. اچھا. تو جیسے امریکہ کو یو ایس اے کہتے ہیں یہ لوگ, عرب امارات کہتے ہیں. اچھا. یوں لندن تو شہر ہے, لندن جیسے انگلینڈ کا شہر ہے شاید. امارات کا شہر جیسے دبئی ہے نا, تو انگلینڈ یہ جو مین جو ہے نا, یہ انگلینڈ کہلائے گا, جہاں سے یہ آئے نا, میں پیچھے والے ذرا سارے انگلینڈ کہلائے گا شاید. یہ اس کا شہر ہے لندن. ایک باپا اسکاٹ لینڈ والے بھی آ گئے ہمارے درمیان. اسکاٹ لینڈ میں باپا ہماری حاضری ہوئی تھی. نہیں باپا, اسکاٹ لینڈ ہماری حاضری ہوئی تھی باپا الحمدللہ. اسکاٹ لینڈ کی اجتماع کیا, مجھے یو کے والے بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے اجتماع غیر یقینی طور پر تھا کہ اتنے اسلامی بھائی اسکاٹ لینڈ کے جمع ہو گئے. سبحان اللہ. اور بعد میں پھر ان کا جوش و خروش اور مدنی مشورہ اور دیکھنے سے تھا. یہ ہمارے نگران بھی جلوہ فرما, انشاءاللہ انہوں نے بھی خوب نیتیں کی ہیں. امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اسلامی بھائی بھی ہر 41 دن میں کتنے اسلامی بھائی بھیجیں گے, ذرا اشارہ کر دے انگلی سے. ہر 41 دن میں یکم ربیع الگوس کو کتنے اسلامی بھائی اسکاٹ لینڈ سے آئیں گے؟ 5. نہیں بھائی, اتنا بڑا ہی ہے. 12 کی نیت کر لو یار, اسکاٹ لینڈ سے پکی نیت کر لے. 12 اسلامی بھائی. 12 تو یہاں بھی نہیں ہے بیچارے یار, شاید بھیجیں گے بابا. نہیں, ان کا اجتماع ہم نے دیکھا بابا, ان کے بعد تعداد موجود ہے. آپ گئے تھے نا, تعداد موجود ہے. یہاں آپ بھی تو ہوں گے نا. باپا سوالات چلائیں ہم. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد بلال عطاری ہے. باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا خوشبو لگا کر قبرستان جا سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگا کر قبرستان نہیں جانا چاہیے, نہیں تو جنات چڑیلیں وغیرہ چمٹ جاتے ہیں. آئے یہ بات ٹھیک ہے؟ میرا نام نیک محمد ہے, میرا تعلق کراچی سے. جی, میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ قبرستان میں جگہ تو بھر گئے, قبرستان بھر گئے. اب یہ دیکھا گیا کہ لوگ قبروں کو جو ہے نا مطلب دفناتے ہیں, دوسرے مردے کو نکالتے ہیں. کیا یہ یا اسی مردے کو نیچے دبا کے اس پہ مٹی ڈال کے اس کے اوپر دفن کیا جائے, یہ صحیح ہے؟ میرا نام اختر عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے, ہم لوگ نیچے سے سیمنٹ کا بلاک لگاتے ہیں, صحیح ہے نا؟ سیمنٹ کا بلاک قبر کا بالکل نیچے سے سیمنٹ کا بلاک لگا دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں ایسی بھی دفناتے ہیں. جب اسلامی بھائی آتے ہیں گاڑے مٹی سے لگا دیتے ہیں, جیسے بالکل چاروں طرف گاڑے مٹی سے لگاتے ہیں, اوپر نیچے سب سے. اس کا فائدہ کیا ہے, یہ طریقہ ہمیں آپ بتائیں. میرا نام محمد فاروق ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ قبرستان میں اپنی قبریں بک کرواتے ہیں, یہ آیا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے. میں پشاور سے ندیم حسین ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جس کا مقصد قبرستان کے اوپر مسجد بنا کے وہاں پہ نماز پڑھنا کوئی شرعی جائز ہے یا نہیں؟ پیارے باپا جان, ایک پکی قبر ہے اور بیچ میں سے اس کو کچا رکھا گیا ہے, جبکہ ایک بالکل نئی بنی ہوئی اور تازہ قبر ہے اور اس کو بالکل اوپر سیمنٹ سے پیک کر دیا گیا ہے. اس میں مطلب کوئی بھی حصہ اب اس کا کچا نہیں رہا. تو رہنمائی یہ فرمائیے پیارے باپا جان کی, کیا قبر کو اس طریقے سیمنٹ سے پکا کر دینا کیسا؟ پیارے باپا جان, کیا دولہا بارات والے دن قبرستان جا سکتا ہے, اور دولہا قبرستان جاتے وقت کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے؟
کیا آپ کی سیرت طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ سب سے پہلا تو باپا وہ قبرستان سوال کا جواب دینا آرام سے. جی پہلا جو فقہی سوالات ہیں میں اس کا عرض کرتا ہوں کہ پکی قبر بنانا، اس کے حوالے سے دو سوال تھے کہ ایک تو دکھائی تھی کہ وہ پوری پیک کر دی تھی اس انداز میں، اور دوسری پکی قبر بنانے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا. تو قبر جو ہے وہ مٹی کی ہو یہ بہتر ہے، البتہ یہ کہ اگر قبر کو پکا بنایا تو اندر سے پکا کروانا، یعنی اینٹ لگانا پکی کہ جو میت سے متصل جگہ ہے اس میں، یہ مکروہ ہے. اور اگر اوپر سے اس کو پکا کروا دیا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی سائڈوں سے پکا کروایا اور اوپر سے جو کوہان نما بنائی جاتی ہے ویسے بنا کے رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس کو بھی پکا کروا دیا تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ اندر سے جو پکا کرواتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی آتے ہیں تو وہ اس پر مٹی لگا دیتے ہیں، تو یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کہیں پر اس طرح بنا دی گئی ہے تو فقہا نے اس کا یہی حکم فرمایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گیلی مٹی یا کچی مٹی وغیرہ اس کے اوپر لگا دی جائے. تو اس لیے ہمارے اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہیں. تفصیل کر دوں؟ جی. متصل اور اتصال نے اسلامی بھائی بھی نہیں سمجھتے ہوں گے ہمارے. وہ حضرت کے جوابات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ کچی مٹی کی قبر چھوڑ دی جائے اور کوہان نما ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کو تصور میں لائیے، اونٹ کے اوپر کچھ اٹھا ہوا ہوتا ہے پیٹھ پر اس کی، یہ جو اوپر جو اٹھا ہوا ہے نا ڈھیر، یہ کوہان کہلاتا ہے. تو قبر کوہان نما ہونی چاہیے، کوہان کی طرح ہونی چاہیے. اور سنت یہ ہے کہ ایک بالشت یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو یہ کوہان بھی. اور اس میں ہمیں دکھایا گیا کہ 2 تھلے کی قبر تھی، 2 تھلے تھے. تو یہ بھی منع ہے، تو گناہ میں نہیں کہہ رہا، مگر یہ سنت نہیں ہے. اسی طرح یہ چوکور تھی، مستطیل، لم چورس بھی بولتے اس کو، چوکور، یہ بھی سنت نہیں ہے. سنت وہی ہے کوہان کی طرح اور ایک بالش یا کچھ اونچی. یہ اچھا اب پیک کر دی تھی انہوں نے، تو پیک ویسے مشورہ ہے کہ کچی میں فائدہ ہے میت کا. کچی ہوگی نا تو اس میں کوئی گھاس وغیرہ اگ جائے گا، بھلے کانٹے دار جاڑ اگ گیا تو یہ سبزہ جب تک تسبیح کرے گا اس وقت تک اس کا دل جو ہے میت کا وہ بہلتا رہے گا. فائدہ جیسے ہم پھول ڈالتے ہیں تو یہ تسبیح کرتے ہیں اور میت کا دل بہلتا ہے اس سے. تو حدیث شریف جو ثابت ہے، کوئی سی بھی درخت کی ٹہنی لگانا ثابت ہے. ایک ٹہنی لائی گئی تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے قبرستان سے یا 2 قبروں سے گزرے، دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ ان میں کوئی یعنی کہ مضمون حدیث شریف کا ہے، ارشاد فرمایا کہ کسی کوئی بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں نا، جو یہ غور کریں کہ چھینٹوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے اس میں. تو دونوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاخ منگوائی، اس کو چیرا اور دونوں ایک ٹکڑا شاخ کا جو تھا وہ دونوں قبروں پر گاڑ دیا. یہ میں نے جو عرض کیا تھا اس کے اوپر وہ فقہ کا جزیہ مل گیا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 851 مسئلہ نمبر 43 قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے نہ سوکھیں گے نہیں، تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. آگے حدیث شریف
یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ 44، قبر پر سے تر گھاس یعنی یہی تازہ گھاس تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ یہاں تو یہ گورکن باز کیا کرتے ہیں پتہ ہے، یہ قبروں پہ جب وہ کانٹے دار درخت اگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے مفید ہے میت کے لیے، اس میں دیکھا ہوگا آپ نے آگ لگا دیتے ہیں۔ ہاں میوہ شاہ میں جا کے دیکھا ہوں، اس میں بالکل ہی ہے، کسی نے دیکھا ہے میری تائید کرے ہوئے ہے نا، اپنے میوہ شاہ میں آگ لگا دیتے ہیں، کانٹے دار شاخوں کو، قبروں پر آگ لگی ہوتی ہے اور یہ سب جلا کر یہ اپنی نئی قبر کے لیے جگہ بناتے ہیں کھودنے کے لیے۔ غلط غلط غلط، بالکل اس سے توبہ کریں، ویسی حرکت نہ کریں، قبروں پر آگے نہ جلائیں، بلکہ وہ کھیڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میت کا حق تلف ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ سے کوئی آپ کی چیز جس سے آپ کو فائدہ ہے، سردی لگ رہی ہے اور آپ کے اوپر چادر ہے، کوئی چھین لے تو کیسا لگے گا؟ ان کو قبر میں جو فائدہ ہو رہا ہے کوئی چھین لے تو یہ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان ظہر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ قبر میں اگر باپا جیسے بعض مقامات پر جو ہے وہ جیسے کچی مٹی کی بنی ہوتی ہیں تو اس میں پھر اجازت دی گئی ہے کہ وہاں پر وہ اینٹیں لگا سکتے ہیں، زمین کو نمی ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے چٹائی بچھا سکتے ہیں، چٹائی کا لکھا ہے اس کا فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ جی سیمنٹ کی اینٹوں کا ہے، پتھر کی، پتھر کی بھی اینٹیں بنتی ہیں، پتھر کی سلیں بنتی ہیں۔ آج کل سیمنٹ کے سلے لگاتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بدن سے میت کے بدن سے لگی بھی نہیں ہے، اور پورا پکی اینٹ جی یہ لکھا ہے جی، پھر مٹی سے لیپنے کا نہیں لکھا جی۔ وہ اس میں اصل میں وہ اس صورت میں نا کہ جب ضرورت نہیں ہے اور ایسے بنا دی کسی نے تو اب لیپ دیں، یہ صورتحال۔ اور ایک ہی کہ وہ اور اتنی جتنا میت کا بدن جس سے ٹچ ہوگا وہی اوپر تک لیپنے بھی کی کوئی ضروری نہیں ہے جی۔ اگلا سوال یہ تھا کہ قبر کھولتے ہیں، یعنی قبرستان بھر چکے ہیں اور اب کوئی نیا جنازہ آتا ہے، یعنی کسی نئی میت آتی ہے تو اس میں وہ قبر کی جگہ نہیں ہوتی تو پرانی قبر کھود کے جو ہے وہ اسی میں نعوذ باللہ دفن کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے اس طرح کرنا، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، تو اس کی شریعت نے جو ہے وہ مخصوص صورتوں کے علاوہ بالکل بھی اجازت نہیں دی کہ کسی مسلمان کی قبر کو کھودا جائے، اور یہاں تو یعنی حرام در حرام کی صورت یہ کہ اس کی قبر کو کھولنا پھر اس کے بعد اس کے اندر دوسرے مردے کو دفنا دینا، یہ دونوں ناجائز و حرام کام ہیں۔ اللہ جب قبرستان بھر گیا اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تدفین کی جا سکے، جیسے آبادیاں ہوتی ہیں تو گھروں میں تو دفن نہیں کریں گے، گھر کے صحن میں بھی دفن نہیں کریں گے کہ اس کی کوئی ہم نے پڑھی نہیں ہے روایت کے گھر میں اب دفن کرو، گھر میں وحشت ہوگی، لوگوں کو مسائل ہوں گے۔ تو اگر جگہ نہیں ہے، قبرستان بھر گیا ہے، تو پھر اس کی گنجائش لکھی ہے وہ بیان کر دیجیے۔ جب قبرستان بھر گیا تو کیا کولڈ اسٹوریج میں رکھیں گے قبریں، یا میت گھروں میں رکھیں گے، یا کسی کے پلاٹ پہ دفن کریں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ قبرستان کے حوالے سے جو ہے وہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اگر بھر گئے تو دوسرے قبرستان بنائے جائیں۔ اچھا جی۔ اگلا یہ تھا کہ قبر بک کروانا،